دوسری چیز جو بہت بڑا پرابلم ہے اسلام کے اندر، اور بلکہ سب سے بڑا پرابلم ہے حسن بھائی، وہ یہ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو ان کی جگہ سے اٹھا کر بیک سیٹ پہ ڈال دیا۔ ایسی آئیڈیالوجیز اپنے پینیکل پہ پہنچ چکی ہیں، اپنے عروج پہ پہنچ چکی ہیں اسلام کے اندر، جس کے اندر غیر اللہ کی عبادت، انسانوں کی عبادت، انسانوں سے مانگنا، انسانوں کے کرشمات، کرامات، فضیلتیں، ان کے بارے میں ہی بحثیں ہونا، باتیں ہونا، ان کو آئیڈیلائز کرنا، ان کی محبت کے لیے کٹ مرنے کا جذبہ ہونا، اور جب اللہ میاں کی بات آئے وہاں ان کو بیک سیٹ پہ رکھ دیا گیا۔ اس کی مثال میں نام لوں گا، بلکہ کہ مانگنا کسی سے دعا کرنا، کسی کی تعریف حمد و ثنا کر کے ان سے مانگنا، اس چیز کا سبجیکٹ جو ہے وہ نبی بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے زیادہ ہیں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ کے خلاف جاتا ہے کہ میرے ساتھ میری محبت میں وہ نہ کرنا جو مسیحیوں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا۔ حضرت غوث پاک کا ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ ان سے مانگنا، ان سے مدرجات کرنا، اس کے بعد حضرت علی کے ساتھ، حضرت امام حسن اور حسین کے ساتھ۔ یہ رویہ حسن بھائی کہاں تک قرآن اجازت دیتا ہے، اسلام اجازت دیتا ہے اس رویے کی، اس استدلال کے ساتھ کہ جی دیکھیں مانگ تو ہم اللہ سے ہی رہے ہیں، دعا تو اللہ سے ہی ہے، یہ تو وہ ہیں وسیلے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں کوئی بھی جو پیگن ریلیجن ہے، ہندوازم ہے، اس کا بھی تو استدلال یہی ہے کہ ایشور تو ایک ہے، برہما تو ایک ہے، یہ تو اس کے اوتار ہیں جن سے ہم مانگتے ہیں۔ It's not the idol, it's the form within the idol that matters the most۔ حسن بھائی دیکھیے، یہ جو شرک ہے ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں یہ کوئی جس طرح کسی مذہب کو مان لینے کے بعد مختلف مذہبی تعبیرات، اصطلاحات ہوتی ہیں، تصورات ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بھائی اگر تم اللہ کو مانتے ہو تو کتابوں پر ایمان لے آؤ، یا فرشتوں کو مان لو، یا اس کے بعد نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے۔ اس نوعیت کی کوئی چیز ہے شرک۔ شرک کوئی مذہبی چیز نہیں ہے، پہلے اس تصور کو واضح کریں۔ یہ جو گناہ ہے، جو جرم ہے، اس کا مذہب سے اصلاً کوئی تعلق نہیں، یعنی یہ مذہب نے آ کر اس کو گناہ قرار نہیں دیا۔ شرک ہے کہ اپنی ذات میں ذرا 2 منٹ کے لیے ذہن کو تمام مذہبی تصورات سے خالی کر کے سوچیں۔ دنیا میں جو چیز میرے اور آپ کے درمیان مشترک ہے وہ ہے اخلاقیات، یعنی میں بھی یہ جانتا ہوں، آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ اخلاقیات کس چیز کا نام ہے۔ جھوٹ بولنا بد اخلاقی ہے، دھوکہ دینا بد اخلاقی ہے، حسد کرنا بد اخلاقی ہے، کسی کی بارے میں اس کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کریں، کسی کی تلفی کریں، زیادتی ہے، یہ بد اخلاقی ہے۔ عالمگیر صداقت ہے، اس پہ کوئی شخص اس کائنات، اس زمین کے پیٹ پہ اختلاف نہیں کر سکتا۔ بلکہ قرآن مجید نے بڑی دلچسپ بات یہ بتائی ہے کہ اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو اس سے جا کر پوچھو کہ کیا تم اپنے ساتھ یہ سب کچھ ہونا پسند کرو گے؟ کیا تم کہو گے کہ میرے ساتھ کم تولو، میرے ساتھ جھوٹ بولو؟ یہ عالمگیر صداقتیں، عالمگیر معروفات، عالمگیر منکرات ہیں۔ اس اخلاقیات کو مزید ڈیکوڈ کریں۔ کس چیز کا نام ہے اخلاقیات؟ اخلاقیات نام ہے ادائے حقوق کا، جس کا جو حق ہے اس کو وہ ادا کیا جائے۔ میں آگے بڑھ کے یہ کہتا ہوں کہ کائنات کا ایک خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اس کو مانتے ہیں، وہی پالنہار ہے، انہوں نے دنیا بنائی ہے، لیکن فلاں شخصیت، فلاں بزرگ، فلاں پیغمبر، فلاں فرشتہ، وہ بھی ان کا ساجی، سبارڈینیٹ، اور ان کی خلق یا تدابیر امور میں ساتھ دینے والا ہے۔ جب میں یہ کام کرتا ہوں تو میں کیا کر رہا ہوتا ہوں؟ میں اصل میں جھوٹ بول رہا ہوتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے بارے میں اگر آپ کوئی دعویٰ کریں، بھائی حسن صاحب نے یہ کہا ہے، وہ کہا ہے، تو میں آپ سے اس دعوے کی دلیل پوچھوں گا۔ میں کہوں گا آپ نے میرے بارے میں ایک بات کی ہے نا، تو اب آپ بتائیے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یار خالق میں ہوں، پروردگار میں ہوں، پالنہار میں ہوں، میں نے اپنے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کیا، تم کیسے دعویٰ کرتے ہو؟ یعنی تم کہتے کیسے ہو؟ تمہارے پاس علم کہاں سے آیا اس بات کا کہ فلاں کو میں نے اپنا ساجی بنا لیا ہے، فلاں کے ذریعے میں بات سنوں گا؟ تو تم جھوٹ بولتے ہو۔ یہ جھوٹ بولنا خدا کے معاملے میں بد اخلاقی ہے، اس کو ہم شرک سے تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی یہ کوئی مذہبی تصور نہیں ہے، یہ بنیادی تصور ہے اخلاقیات کا، جو میں اپنے بارے میں پسند نہیں کرتا کہ میرے بارے میں آپ کو غلط دعویٰ کرے، اور میں اس کی تائید نہیں کر رہا۔ اللہ کے بارے میں کرتے ہیں ہم لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے انسانوں کو پیدا کیا نا، تو ان کی فطرت میں خالق کا تصور ڈالا ہے۔ کوئی پیغمبر ان تک، سورہ اعراف میں بڑی دلچسپ بات فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ قیامت کے دن یہ اٹھ کر کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم تک تو پیغمبروں کی دعوت پہنچی نہیں۔ تو اللہ نے بتایا کہ یہ عذر ہم تمہارا نہیں مانیں گے کہ پیغمبروں کی دعوت نہیں پہنچی، پھر بھی تم نے شرک کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک کرنے کے لیے کسی خارجی دعوت استدلال کی ضرورت ہے، شرک نہ کرنے کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہے۔ بھئی ایک خالق ہے، میں مانتا ہوں خالق ہے، اب میں کوئی نقطہ نظر پیدا کروں گا کسی کو اس کے برابر کرنے کے لیے، تو خالق نے فطرت میں جو تصور ڈالا ہے وہ اتنا سادہ، اتنا واضح، اتنا بدیہی ہے۔ دین اسلام کی بنیاد اسی پر ہے، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام کا آغاز محمد رسول اللہ سے نہیں ہوتا، ابتدا سے ایک ہی مذہب ہے، تمام پیغمبر وہی لے کر، اور عالمگیر ہدایت لے کر آئے ہیں۔ وہ ان کی عدالت اس علاقے، اس وقت کے ساتھ خاص تھی، ان کی ہدایت عالمگیر تھی۔ دین کی بنیادی دعوت سے انحراف ہو جاتا ہے جب آپ شرک کے مظاہر کو اپناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک تم کرو گے تو بس اب ابدی جہنم ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ کبھی غور کریں کہ اتنا بڑا جرم ہے یہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جرم میں چھوٹی سطح پر کروں دنیا میں، لوگ مجھے نہیں بخشتے، معاف نہیں کرتے۔ مثلا میں آپ کے بارے میں ایک دعویٰ کر دوں اور وہ غلط ہو تو آپ مجھے عدالت میں گھسیٹتے ہیں، مقدمہ کرتے ہیں، بھائی میری عزت پہ تم حملہ آور ہو گئے ہو۔ تو ذرا تصور کریں، ہم کائنات کے پروردگار کی عزت پہ حملہ آور ہو گیا، ان کے خلاف اتنا بڑا جھوٹ باندھ دیا ان کے اوپر۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہاری منہ کی باتیں،
کبھی تم فرشتوں کو میری بیٹیاں بناتے ہو, کبھی تم میرے تخلیق کردہ ایک انسان کو میرا بیٹا اپنے بناتے آبا و اجداد کو میرا وہ شریک ٹھہرا دیتے ہو, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم بھی یہ ہو رہا تھا, حضرت نوح کے ٹائم بھی یہ ہو رہا تھا. اپنے جو سیکرڈ نیک لوگ ہیں ان کو میرے اقتدار میں شریک ٹھہرا دیتے ہو کہ اچھا جی ہم جانتے ہیں نا کہ مکہ کے بھی جو مشرکین تھے ان کے ہاں بھی سپریم گاڈ کا کوئی نہ کوئی تصور تھا. تصور کیا تھا مکہ کے مشرکین کے بارے میں؟ ہم لوگ ایسے بات کرتے ہیں جیسے وہ دین سے واقف نہیں تھے. آپ اگر مسلمانوں میں جو شرک کرنے والے فرقے ان کو دیکھ لیں تو انہی کو تھوڑا سا بڑھا لیں تو مکہ کے مشرکین اسی طرح کے تھے. بس بتوں کی کمی, یعنی بتوں کی کمی ہے, وہ بتیں قبروں سے پوری ہو جاتی ہیں. یہاں پر قبروں کو پوج رہے ہیں, مزاروں کو پوج رہے ہیں, لوگوں کے پیروں میں گر رہے ہیں. یہ جو کچھ ہوا ہے عرب کے اندر, آپ دیکھیں توحید کا عالمی مرکز اللہ نے بنایا دنیا کے وسط میں, دنیا کا بالکل درمیان ہے, وہاں پہ توحید کا عالمی مرکز بنایا خدا تعالیٰ نے. وہاں پر پیغمبر بھیجا, پیغمبر نے اپنی اولاد کو وقف کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے. تو وہاں پر بھی آپ سوچیں انسان کیسی قوم اور کیسی مخلوق ہے کہ کس طریقے سے افراط و تفریط کا شکار ہوتا ہے کہ اس جگہ پر جو توحید کا عالمی مرکز تھا اس کو شرک کا عالمی اڈا بنا دیا. تو یہ ہوا کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں اس کو بیان کیا کہ جب اسماعیل علیہ السلام وہاں پر آئے ہیں تو کئی سو سال تک لوگ اسی طرح سے توحید پر قائم رہے, لیکن ایک شخصیت بڑی بزرگ گزری ہے. اس بزرگ شخصیت کے ساتھ اپنے تعلق کے اظہار کے لیے ان کے مجسمے بنائے گئے ہیں, ان کی تصاویر تماثیل بنائی گئی ہیں, اور پھر کرتے کرتے وہ گھروں میں آ گئی ہیں, اور پھر اس کے بعد ان سے تعلق کا اظہار وہ پورا کا پورا مذہب بن گیا. آپ اگر کفار کا مقدمہ پڑھیں قرآن مجید میں سورہ زمر میں, اللہ تعالیٰ نے حکایت کی ہے مشرکین کہتے کیا ہیں شرک کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو جب منع کیا جاتا ہے تو آگے سے کیا کہتے ہیں, ما نعبدہ الا لیقربونا الی اللہ زلفی, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے, ان مشرکین کہہ رہے ہیں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے مگر صرف اس لیے کہ ہم اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور یہاں مجھے قرآن کی وہ آیت نظر آ رہی ہے, اسی کے جواب میں شاید اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اور یہ جن لوگوں کو جن چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ اللہ کے زیادہ قریب ہیں اور ہمیں اللہ کے قریب لے جائیں گے, اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گا ان کے جھوٹ کے اوپر قیامت کے دن. یہ جو آپ سنتے ہیں ہمارے یہاں عام طور پہ روایتیں سنائی جاتی ہیں تصویر کی حرمت کی, یہ اصل میں اور کہا کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے تصویر اگر بنا لی تو قیامت کے دن ان میں جان بھرنی پڑے گی. یہ اصل میں انہی مشرکین کو کہا جا رہا تھا کہ یہ جن کو تم نے خدا بنا کے اپنے گھروں میں لٹکایا ہوا ہے, یہ تم ان کو خدا سمجھتے ہو نا, قیامت میں اللہ تعالیٰ پیش کرے گا اور پھر اپنی جانیں بھر کے ان کو بتانا کہ ان میں کچھ جان ہے, یہ تمہارے لیے کچھ کر سکتے ہیں, یہ تمہارے ہاتھ کے تراشیدہ بت. تو شرک کا تصور مذہب کیا کرتا ہے, مذہب آپ کو فطرت کے اوپر لے کے آتا ہے. شرک غیر فطری ہے, یعنی جب میں فطرت سے ہٹتا ہوں تو میں شرک کی طرف جاتا ہوں. اور جب میرے پاس کوئی علم نہیں, اکثر لوگ کہتے ہیں نا نبیوں کی دعوت نہیں پہنچی ہوگی, نبیوں کی دعوت نہیں پہنچی تو میں خاموشی سے دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا. شرک کیسے کر سکتا ہوں؟ شرک کے لیے تو مجھے کوئی استدلال پیدا کرنا ہے. میں جیسی استدلال پیدا کروں گا پہلا سوال یہ ہوگا کہ جس کے بارے میں استدلال ہے اس کی سند کہاں ہے. اگر خدا کا کوئی شریک تھا تو خدا کو بتانا ہے. آپ کو یہ معمولی سی باتیں لگتی ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں گلی محلوں میں, چوک چوراہوں میں, بازار دیوانوں میں لوگوں نے چیزیں لٹکائی ہوئی ہوتی ہیں, یا علی مدد اور فلاں علی مدد اور یہ مدد اور وہ مدد. ذرا تصور کریں, یعنی ذرا تصور کریں کہ وہ مذہب جو دنیا میں یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں ہے تمہارا مددگار, کوئی نہیں ہے تمہارا پالنہار, ہم اس دین کے ماننے والے اس پر کھڑے ہوتے ہیں, ہم قبروں پہ جاتے ہیں. یعنی وہ بزرگ جو اپنی بیماری کا علاج نہیں کر سکے ان سے ہم اپنی بیماریوں کا علاج کروا رہے ہوتے ہیں, اپنی اولادیں مانگ رہے ہوتے ہیں. قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں, سادہ ترجمہ پڑھیں, جو دعوت ہے قرآن کی اتنی واضح, کوئی فلسفیانہ منشگافی نہیں ہے, کوئی تقریریں نہیں ہیں, کوئی ایسا نہیں ہے. یہ قطع کلامی معاف, میں اس لیے بڑا حیران ہوتا ہوں کیونکہ جب میں مذہب کے قریب نہیں بھی تھا اسلام کے, تب بھی قرآن کا یہ سب سے زیادہ پروناؤنس مقدمہ مجھے پتا تھا جب میں قریب نہیں تھا اسلام کے, تب بھی کہ توحید کے بارے میں کہ بھئی ایک خدا ہے, وہی اپیرنٹلی سب کچھ کر رہا ہے. اس وقت بھی میں حیران ہوتا تھا کہ یار یہ اس کے ہوتے ہوئے کیوں ارد گرد کبھی حضرت علی سے مدد مانگنا رو رو کے, کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, کبھی غوث اعظم سے, کبھی کسی سے, کبھی کسی سے. میں کیا کیا نام لوں یار, حضرت امام حسین کے بارے میں کیا کیا سٹوریز مشہور ہیں کہ کبھی وہ سمندر میں سے نکل آ کے کسی کو بچا لیتے ہیں, کبھی کیا ہو جاتا ہے. یہ کیونکہ بڑا سیریس معاملہ ہے. تو یہ قرآن کے ہوتے ہوئے حسن بھائی ہاؤ از اٹ پاسبل؟ دیکھیے انسان کیا کرتا ہے, یہاں تو قرآن کا آپ نے ذکر کیا, ذرا تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں پے در پے پیغمبر بھیجے, کتابیں بھیجی, اور سیدنا مسیح بتانے کے لیے کیا آئے ہیں کہ شرک نہ کرو. اللہ ایک اکیلا واحد یکتا یگانہ ہے, کوئی اس کا ہمسر ہم پلہ نہیں ہے. وہ شخص جو دعوت یہ لے کر آیا ہے اسی کو خدا کا بیٹا قرار دے دی. ذرا آپ تصور کریں, کبھی ہم غور کریں کہ اس پیغمبر کی دعوت توحید کی دعوت ہے. آپ پڑھیں لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ کرسچنز بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم تین خداؤں پہ نہیں بلیو کرتے, وہ بھی توحید کا ہی دعویٰ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی خدا ایک ہے, اس کے اوتار تین ہیں, بس ایک سن ہے اور ایک ہولی گھوسٹ ہے, دو اوتار ہیں اس کے. تو وہی بات ہے نا مسلمان جو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم حضرت علی کو تو نہیں پوج رہے, ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پوج رہے, غوث اعظم کو تو نہیں پوج رہے, ہم تو مانگ اللہ ہی سے رہے ہیں, بس یہ ان کے وسیلے سے. دونوں باتوں میں فرق کیا ہے مجھے بتائیں؟ میں پتھروں کو پوجتا, میں آسمانوں کو پوجتا, میں آگ کی پوجا کرتا اگر خدا کا کوئی اذن ہوتا میرے لیے. بھائی وہ مظہر ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ خانہ کعبہ کے پاس جاتے ہیں تو آپ بھی شرک کرتے ہیں, پتھر کو سجدہ کرتے, وہ خدا کا ٹھہرایا ہوا معبد ہے. شرک میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ پوج کس کو رہے ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ کس کی اجازت سے پوج رہے ہیں, کس کے اذن سے پوج رہے ہیں. کہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے؟ یعنی قرآن مجید کا تو ایک بچہ بھی اگر مطالعہ کرے تو یہ سوال تو روز روشن کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہیں کہا ہوا ہے کہ یار میں حضرت علی نے اپنے بارے میں یہ کہا ہے, جب لوگوں نے ان کی فضیلت پیغمبروں کے مقابلے میں بیان کرنی شروع کی تو آپ نے کہا یوسف کی کیا بات کرتے ہو,
موسیٰ کی کیا بات کرتے ہو, دوسرے پیغمبر کی کیا بات کرتے ہو, میرا رتبہ کہاں ہے؟ بھائی قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں, ویسے ہمبل آدمی. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, یہ پیغام میں نے تمہیں دیا ہے, اس کو پورا پورا پہنچانا ہے, اس میں ہلکی سی کمی بیشی کی اپنی طرف سے تو ہم کیا کریں گے, اے پیغمبر ہم رگے جان کاٹ دیں گے. بالکل ذرا تصور کریں آپ, بالکل. یعنی اللہ کے نزدیک پیغمبر کرتے کیا ہیں؟ پیغمبر صرف اور صرف اللہ کا پیغام دنیا میں لے کے آتے ہیں. ان میں سے جو لوگ رسول بنتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے زمین کے پیٹ پہ عدالت لگا کے دکھاتے ہیں جو روز قیامت ہونی ہے. یہ پیغمبروں کا کام ہے. اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتے سوائے اللہ کے اذن کے. ان سے معجزات کا صدور ہوتا ہے اللہ کے اذن کی وجہ سے. ان سے خرق عادت واقعات کا کوئی صدور ہوتا ہے اللہ کے اذن کی وجہ سے. ان کی تائید اور نصرت میں فرشتے اترتے ہیں پیغمبر کی ذات کی وجہ سے. وہ پیغمبر تو کچھ جانتے بھی نہیں ہے کہ اب کیا ہوگا, اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ مجھے تو خود نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا آگے.